اللہ تعالیٰ نے قرۂ ارض کو بہت حسین و جمیل بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت اپنے حسین اور دل فریب نظاروں سے انسان کو ہمیشہ اپنے حسن کی طرف مائل کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ ان گنت حسین وادیاں، جھرنے، پہاڑ جنہیں انسان اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر طے کرتا ہے اور پھر اس کے حسن میں مدہوش ہو کر رہ جاتا ہے۔ انہی قدرت کے حسین نظاروں میں شامل سرسبز اور برف سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ، جن کا کردار یقیناً مرکزی ہے، قدرت کے حسن کو اور زیادہ دل فریب بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرۂ ارض پر موجود کئی پہاڑی سلسلے اور انہی پہاڑی سلسلوں میں موجود ہزاروں بلند و بالا پہاڑ، جن میں سے سینکڑوں کی اپنی الگ پہچان۔ آج ہم انہی بلند و بالا پہاڑوں میں سے ایک اپنی الگ پہچان رکھنے والے پہاڑ کا ذکر کریں گے، جسے لوگ کئی ناموں سے جانتے اور پہچانتے ہیں، مگر اس کا اصل نام نانگا پربت ہے۔ میں ہوں اندلیب ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں می اینڈ مائی ورلڈ ایڈونچر سیریز کی ایپیسوڈ 1، جس میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں نانگا پربت کی کہانی۔ یوں تو آپ سب نے سن ہی رکھا ہوگا کہ دنیا میں 14 ایسے پہاڑ ہیں جن کی اونچائی سطح سمندر سے 8000 میٹرز بلند ہے۔ انہیں کوہ پیما اپنی زبان میں 8000ers کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ 14 بلند و بالا پہاڑ، جن میں سے بیشتر نیپال اور پاکستان میں واقع ہیں، انہی میں سے ایک پہاڑ نانگا پربت، جسے مقامی لوگ بیامیر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہیوج ماؤنٹین، جو سطح سمندر سے 8126 میٹرز بلند ہے۔ یہ پاکستان میں گلگت بلتستان ریجن کے بیامیر ڈسٹرکٹ میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ نانگا پربت ایک ڈرامائی انداز میں اپنے ارد گرد پہاڑوں سے واضح طور پر الگ نظر آنے والا پہاڑ ہے، جو کہ انتہائی پرخطر اور دشوار ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی اس پہاڑ کو کوہ پیماؤں نے کلر ماؤنٹین کا خطاب دے رکھا ہے۔ نانگا پربت کو 19ویں صدی کے آخر میں انگریزوں نے دریافت کیا اور پہلی دفعہ 1895 میں البرٹ ایف ممری نامی شخص، جو کہ ایک مصنف تھا، اپنے 2 ساتھیوں رگھوبیر اور گومند سنگھ کے ساتھ مل کر سر کرنا چاہا، مگر قسمت کی دیوی نے ساتھ نہ دیا اور تینوں کوہ پیما ایک برفانی تودے کی زد میں آ کر اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ اٹھارہ سو 95 کے بعد 1930 میں نانگا پربت جرمن کوہ پیماؤں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہا، جو شاید یہ سمجھتے تھے کہ خوبصورت اور سرسبز وادیوں میں سے گزر کر اس تک پہنچنا اور اسے سر کرنا قدرے آسان ہے۔ 1932 میں پہلی دفعہ 8 جرمن کوہ پیماؤں کی ٹیم نے ولی مرکل کی سربراہی میں نانگا پربت کو سر کرنا چاہا، مگر تجربے کی کمی، ناقص منصوبہ بندی اور موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ مہم ناکام ثابت ہوئی۔ مگر اس مہم کے اختتام پر یہ لوگ ایک روٹ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے ذریعے نانگا پربت کو سر کیا جا سکتا تھا۔ اس روٹ کو رائے کوٹ فیس کا نام دیا گیا۔ ٹھیک 2 سال بعد 1934 میں ولی مرکل کی سربراہی میں ایک اور جرمن ایکسپیڈیشن ٹیم نے پہاڑ کو سر کرنا چاہا۔ اس دفعہ ولی مرکل بہت تیاری کے ساتھ آیا تھا، مگر مہم کی شروعات میں ہی اس کی ٹیم کا ایک اہم ممبر الفریڈ ڈریکسل ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ ٹیم کو ایک بار پھر مشکلات کا سامنا تھا۔ 6 جولائی 1934 کو اس ٹیم میں شامل آسٹرین کوہ پیما پیٹر ایشن برینر اور ارون شنائڈر 7900 میٹرز کی بلندی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جو کہ اس وقت تک حاصل کردہ سب سے ہائیسٹ ٹارگٹ تھا۔ مگر ایک بار پھر موسم کی خرابی سامنے آ گئی، جس نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا، اور یوں اگلے دن 7 جولائی 1934 کو تمام مہم جو ٹیم، جن کی تعداد 16 تھی،
7,480 میٹرز کی بلندی پر برفانی طوفان کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں 3 جرمن کوہ پیما، جن میں ان کی ٹیم کا سربراہ ولی مرکل بھی شامل تھا، اپنے 6 شرپاس کے ساتھ نانگا پربت پر موت کی ابدی نیند سو گیا۔ 1937 میں کارل وائن نامی جرمن کوہ پیما نے نانگا پربت کو سر کرنا چاہا، مگر موسم کی ستم ظریفی کہ انہیں ذرا موقع فراہم نہ ہوا، اور 14 جون 1937 کو تمام مہم جو ٹیم برفانی تودے کی زد میں آ کر ابدی نیند سو گئے۔ سال 1937 کے بعد ورلڈ وار 2 کی وجہ سے مہم جوئی کا یہ سلسلہ رک گیا، اور آخرکار سال 1953 میں جرمن اور آسٹرین ٹیم کے ایک ممبر، جس کا نام ہرمن بوہل تھا، پہلی دفعہ نانگا پربت کو رائے کوٹ کے مشرقی سمت سے سر کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو اس وقت تک بہت سارے کوہ پیماؤں کو اپنی باہوں میں سلا چکا تھا۔ اس مہم جو ٹیم کی سربراہی پیٹر ایشن برینر نے کی تھی، جو کہ 1932 سے لے کر 1934 تک کئی ناکام کوششیں کر چکا تھا۔ ہرمن بوہل، جس نے انتہائی ڈرامائی انداز میں نانگا پربت کو سر کیا، کہتا ہے، جب پہاڑ کی چوٹی مجھ سے 1300 میٹرز دور تھی تو میرے ساتھی کوہ پیماؤں نے موسم کی شدت کی وجہ سے واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور یوں آخری 1300 میٹر کا ایسنٹ میں نے اکیلے ہی طے کیا۔ جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو یہ وقت شام کے 7 بجے کا تھا، جو میرے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ جیسے جیسے اندھیرا ہو رہا تھا، میرے واپس اترنے کا سفر سست ہوتا گیا، اور میں بہت تھک چکا تھا، لہٰذا میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ اس رات قدرت مجھ پر بہت مہربان تھی، جس نے مجھے صبح تک زندہ رکھا، اور یوں میں نانگا پربت کو سر کرنے کے 40 گھنٹے بعد اپنے کیمپ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہرمن بوہل کی اس تاریخی مہم جوئی پر بعد میں ہنس ارتی نامی ڈائریکٹر نے ایک ڈاکیومنٹری بھی فلمائی، جس کا ٹائٹل نانگا پربت 1953 ہے۔ تو یوں کوہ پیماؤں کے لیے نانگا پربت پر مہم جوئی کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ 9 سال بعد 1962 میں جرمن کوہ پیما ٹونی کنشوفر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اسے دوسری دفعہ کامیابی کے ساتھ سر کیا، اور اس دفعہ ایک نئے روٹ کا انتخاب کیا، جسے بعد میں آنے والے دوسرے کوہ پیماؤں نے کنشوفر روٹ کا نام دیا۔ یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ پہلی دفعہ 1984 میں فرینچ فیمیل لیلین بیرڈ نے اپنے شوہر موریس بیرڈ کے ساتھ مل کر نانگا پربت کو سر کیا۔ یوں تو نانگا پربت پر کوہ پیمائی کی بہت لمبی تاریخ ہے، جس میں ان گنت ایسے واقعات پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں جو کہ انتہائی تکلیف دہ ہیں، مگر انہی میں سے ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ جو جون 2013 میں پیش آیا، جب ایک ملٹائی نیشنل کوہ پیماؤں کی مہم جو ٹیم نانگا پربت سر کرنے نانگا پربت کے بیس کیمپ پر موجود اپنی مہم جوئی کا آغاز کر رہی تھی، کہ رات کے اندھیرے میں شدت پسند دہشت گرد کیمپ پر حملہ آور ہوئے اور نتیجے میں 11 کوہ پیماؤں کو بہرمانہ انداز میں قتل کر دیا۔ اب تک نانگا پربت کو 335 دفعہ کامیابی کے ساتھ سر کیا جا چکا ہے، جبکہ اس پر کوہ پیماؤں میں مرنے والوں کی تعداد 99 ہے، جو کہ کسی بھی 8000ers کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوہ پیما اسے کلر ماؤنٹین کہتے ہیں۔ تو یہ تھی کہانی نانگا پربت کی۔ مزید ایسی ایڈونچر سے بھرپور داستانیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایڈونچر سیریز کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔